الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: الحج أشهر معلومات. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان کی دولت سے نوازا ہے. مسلمان اور ایمان والا اللہ کے یہاں اس کی ایک بہت بڑی قدر قیمت ہے. دنیا میں نہ جانے کتنے اربوں خربوں لوگ ہیں جو ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی پتھر کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں، کسی پیڑ کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں، کسی مورتی کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں. یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو کامیاب فرمانا ہے ان لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اور اللہ رب العزت نے جب ہمیں کامیاب کرنا تھا تو دنیا کے اندر ہمارے لیے ایسے اسباب اور ایسی چیزیں پیدا فرما دی اور اس کے لیے ایسے رہبر پیدا کر دیے اور اس کے لیے ایسی کتاب جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ایسی کتاب ہمیں عطا فرمائی کہ انسان اس کتاب کے ذریعے سے خدا کی منشا، اللہ کی منشا اور منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے. اگر انسان اس کے مخالف اگر زندگی گزارے گا تو کبھی کامیاب نہیں ہونے والا. یہ مختصر سی زندگی اللہ نے دی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت بندوں کو نیک اعمال کی طرف رغبت دلانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا. قرآن حکیم کی شکل کے اندر کتاب مبین عطا فرمائی کہ انسان رائے راستہ سے ہٹ نہ جائے، اللہ کا مقبوض بندہ نہ بن جائے.
باتوں کو سنیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. جتنے ایک ماں باپ اپنے بندے سے اپنے بچے سے محبت نہیں کرتے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے بے انتہا محبت فرماتے ہیں. اسی میں سے چند وہ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس سے آپ کو اور ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کیسی محبت فرماتے ہیں اور اپنے بندے کو اپنے قریب ہونے کے لیے کیسے اس کے لیے راہیں ہموار کرتے ہیں، کیسے مواد اس کو عطا فرماتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کو ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے اندر جتنی زیادہ عبادت محبوب ہے اتنی دوسرے دنوں کے اندر وہ عبادت محبوب نہیں. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے سوال کیا یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ جہاد کے لیے نکل جائے اور جہاد کرے وہ بھی پسند نہیں. نبی علیہ السلام نے بہت خوبصورت ارشاد فرمایا ہاں ان 10 ایام کے اندر بندے کی عبادات اللہ کو اس سے بھی زیادہ محبوب ہے مگر ایک چیز کے ساتھ. کوئی بندہ اللہ کے راستے میں نکل جائے جہاد کے لیے نکل جائے اور جہاد میں نکلے اپنے ساز و سامان کے ساتھ نکل جائے جہاد کرے لڑائی کرے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جدوجہد کرتا رہے محنت اور کوشش کرتا رہے یہاں تک کہ وہ خود شہید ہو جائے واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ کر نہ آئے اس شکل کے اندر وہ بندہ کامیاب ہے. قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے. ان ایام کی مناسبت سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں والفجر وليال عشر قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. محترم بزرگوں اور دوستوں حقیقت میں کونے کے اندر بیٹھ کر کے ہم سوچیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جس چیز کا حکم آ گیا اس کے پیچھے انسان کو کوئی تردد نہیں کوئی شک نہیں. اللہ کا حکم اللہ کا فرمان ہے انسان کے سر آنکھوں پہ لیکن قربان جائے اللہ رب العزت کے اوپر اور اللہ رب العزت اپنے بندے سے کیسے محبت فرماتے ہیں. اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے والفجر یوم النحر کی فجر کی قسم ولیال عشر 10 راتوں کی قسم. علماء مفسرین نے لکھا ہے والفجر سے مراد یوم النحر کی فجر مراد ہے ولیال عشر سے یہ 10 راتیں مراد ہے جو راتیں بھی چل رہی ہے. 2 راتیں نکل چکی ہے تیسری رات آج ہے. عشرہ ذی الحجہ کی جو 10 راتیں ہیں یہ 10 راتیں ہیں جس کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے. کیوں؟ بندے کو متوجہ کرنے کے لیے کہ بندہ کسی اور کی طرف نہ لگا رہے اللہ رب العزت کی طرف آ جائے. اللہ رب العزت نے جب قسم کھائی ہے تو یاد رکھنے کی بات ہے جس چیز کی قسم اللہ کھاتا ہے تو اس چیز کی عظمت اور اس چیز کی محبت اور اس چیز کی فضیلت کئی گنا بڑھ جاتی ہے. کیوں قسم کھائی اللہ نے؟ تاکہ بندے کو ایک شوق پیدا ہو جائے ایک رغبت پیدا ہو جائے دل کے اندر کہ اللہ رب العزت کی طرف بندے کو متوجہ ہونا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی کام میں نہیں لگنا ہے.
اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہر گھڑی انسان کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ میرا پروردگار مجھے پیدا کرنے والا اللہ اس وقت مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام دنوں میں جمعے کے دن کو فضیلت عطا فرمائی ہے، تمام مہینوں میں رمضان کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اور رمضان کے علاوہ سال کے پورے تمام ایام کے اندر عشرہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ کیوں؟ کہ بندہ اللہ کی طرف تیزی سے لپٹے اور اللہ کا قریب بن جائے، اللہ کا قریب بن جائے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ رات اور یہ دن جو ہمیں عطا فرمائے ہیں، اس کی فضیلت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ ان ایام کے اندر عبادت جو کی جاتی ہے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے کے علاوہ ان ایام کو ایک مخصوص ایک فضیلت عطا فرمائی تاکہ بندے کے دل میں ایک شوق پیدا ہو جائے اعمال کے اعتبار سے، بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ان 10 دنوں کے اندر اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اس کے لیے کفارے بن جاتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور رات کو اگر کوئی بندہ ان 10 راتوں کے اندر اگر کوئی بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو کیا مقام عطا فرماتے ہیں۔ لیلۃ القدر کے اندر انسان عبادت کرتا ہے، وہ ثواب لیلۃ القدر کے اندر ملتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان 10 راتوں کے اندر عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے، اللہ رب العزت نے جن دنوں کی جن راتوں کی قسمیں کھا کر ہمیں متوجہ کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان ایام کی ہم قدر کریں۔ جس طریقے سے رمضان مبارک مہینے کے اندر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم ان ایام کے اندر بھی اللہ کی عبادت کریں۔ عبادت کے لیے اللہ نے ایام دیے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے ایام اللہ نے ہمیں دیے ہیں۔ بندہ اللہ سے قریب ہو جائے، اللہ کو منانے والا بن جائے، نہ معلوم انسان کی آنکھ کب بند ہو جائے اور اس دنیا سے اس کا ٹکٹ کٹ جائے اور اللہ کے سامنے اس کی پیشی ہو، اللہ پوچھے کیا لے کر کے آیا ہے، کیا کہے گا انسان؟ بندہ کیا کہے گا اللہ کے سامنے؟ میرے محترم بزرگوں دوستوں، دنیا جتنی مقدر ہے وہ مل کر رہے گی، لیکن اللہ رب العزت وقتاً فوقتاً ہمیں ایام دے رہے ہیں۔ ایک بہت پیاری بات لکھی ہے کتابوں کے اندر، اللہ اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں، اگر بندہ اس نقطے کو سامنے رکھ کر غور و فکر کرے تو اس کو پتہ چلے گا کہ کوئی دن اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ انسان اس گھڑی میں اٹھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو اور بندہ تیزی سے اللہ کی طرف بڑھنے والا بن جائے گا، اللہ کا ولی بن جائے گا۔ رمضان المبارک اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، پورا 1 مہینہ انسان ماحول کے اعتبار سے عبادتیں کر لیتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت خوب کر لیتا ہے، رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے، سحری میں اٹھ کر کے اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کر لیتا ہے، اپنے دل کی باتیں اللہ سے پوری کروا لیتا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے 3 مہینے میں جو عطا کیے ہیں، یہ بھی ایک عبادت کے ساتھ مخصوص ہے، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ۔ یہ 3 مہینے بلکہ تیسرا مہینہ ذی الحجہ کے 10 دن، یہ جو ایام اللہ نے ہمیں دیے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے، فوراً اللہ رب العزت کی طرف سے ایک حکم ہمارے اوپر آ جاتا ہے
کہ اب رمضان کا مہینہ پورا ہوا، اب اللہ کے گھر کی طرف ہمیں چلنا ہے۔ الحج اشہر معلومات، اس کے اندر مفسرین نے لکھا کہ جو بندہ شوال کی پہلی تاریخ سے حج کا احرام باندھ کر اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہوتا ہے تو اس کے لیے احرام باندھنا جائز ہے۔ اب اس سے پہلے اس کے لیے احرام باندھنا جائز نہیں۔ کیوں؟ جسے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بہترین ارشاد فرمایا، الحج اشہر معلومات، حج کے چند ایام ہیں، مخصوص ایام ہیں، اور اللہ نے اتنی لمبی مدت کیوں عطا فرمائی کہ پہلے زمانے کے اندر لوگ حج کے لیے نکلا کرتے تھے تو پہلے وہ اسباب اور یہ چیزیں نہیں تھی کہ بندہ چند گھنٹوں کے اندر دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے کے اندر پہنچ جائے۔ پہلے آدمی کشتیوں کے شکل میں مکہ المکرمہ پہنچا کرتے تھے، اللہ کے دربار میں پہنچا کرتے تھے، لیکن آج اللہ نے وہ آسانیاں پیدا کر دی، آدمی چند گھنٹوں کے اندر اللہ کے دربار میں پہنچ جایا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے بندے کے لیے آسانیاں پیدا کر دی تاکہ بندہ اس وقت احرام کی نیت باندھ کر کے احرام باندھ کر کے اللہ رب العزت کے دربار کی طرف نکلے۔ اور آج اللہ رب العزت نے اور یہ متوجہ کرنے کے لیے کہ بس ابھی سے ہی حج کی تیاری شروع کر دیں، اور آج اللہ نے یہ آسانیاں پیدا کر دی تو بندہ چند دن پہلے روانہ ہوتا ہے، وہاں جا کر کے طواف کرتا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ رب العزت یہ چند دن جو عطا کیے ہیں وہ خوش نصیب وہ خوش قسمت لوگ اللہ کے دربار میں جا کر کے ان ایام کی قدر کرتے ہیں، اور وہاں ایک نماز کا ثواب 50 نمازوں 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ لیکن ایک بات سوچنے کی ہے، بعض وہ اعمال اللہ رب العزت نے ہمارے اور ان حجاج کے درمیان میں یکساں کر دیے ہیں۔ بعض وہ اعمال جو اللہ رب العزت نے ہمارے اور حجاج کرام کے درمیان یکساں کر دیے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ بندے کے اوپر اور ان حجاج کرام کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے جو رحمتیں نازل ہوتی ہے وہ رحمتیں اللہ رب العزت پوری دنیا کے تمام لوگوں کے اوپر یکساں کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ صاحب حیثیت ہو، قربانی کرتا ہو، اس کو چاہیے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے بال اور ناخن کاٹ لے۔ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو پھر بال اور ناخن نہ کاٹے، بلکہ اپنی قربانی کے بعد اپنے بال اور ناخن کاٹے۔ کیوں؟ جو حجاج کرام اللہ کے دربار میں پیش ہوئے، اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے، وہ احرام باندھ کر اللہ کے دربار میں جاتے ہیں، اور آپ کو پتا ہوگا احرام باندھ لینے کے بعد میں بندے کے اوپر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ممنوع ہو جایا کرتی ہے۔ سلا ہوا کپڑا ہو نہیں پہن سکتا، خوشبودار چیزیں ہو نہیں پہن سکتا، اور بال اور ناخن یہ بھی نہیں کاٹ سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے اس چیز کے اوپر تمام قربانی کرنے والے افراد کو یکساں کر دیا، اور یوں ایک مشابہت اختیار ہو گئی کہ بندہ اللہ کے مقرر بندوں سے مشابہت اختیار کر لے تاکہ اس کے اوپر وہ رحمت نازل ہو سکے، وہ برکت نازل ہو سکے جو ان لوگوں کے درمیان نازل ہوتی ہے۔ میرے دوستوں، حقیقت میں سوچیں کہ اللہ کی طرف سے یہ چیزیں محبت کی ہے کہ نہیں؟ مزید اللہ رب العزت نے یہ اشیاء ذی الحجہ ہمیں عطا فرمایا، اس کی ایسے ہی قدر کرنی چاہیے جیسے ہم رمضان مبارک کی قدر کرتے ہیں۔ یہ ایام بھی بڑی فضیلت والے ہیں،
ان ایام کی علماء کرام نے مختلف خصوصیات ذکر فرمائی ہے، بلکہ یہ کہوں کہ اللہ رب العزت نے بھی اس رمضان اس عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب سے اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اس وقت اللہ رب العزت نے 12 مہینے متعین کیے، اور ان 12 مہینوں کے اندر اللہ رب العزت نے 4 مہینے محترم اور عظمت والے بنائے ہیں۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ وہ 4 مہینے ہیں جس کے اندر اہل عرب کے وہ جاہل لوگ، وہ بدو لوگ اس زمانے کے اندر بھی ان مہینوں کو عظمت کے ساتھ دیکھا کرتے تھے، ان مہینوں کے اندر جد و جدال نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے بھی قرآن کریم کی اس آیت سے اس ذی الحجہ کے عشرے کو اللہ رب العزت نے خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ دوسری خصوصیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، حج کے چند ایام ہیں۔ ایک میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا کہ چند ایام شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے چند دن، تو یہ اس اعتبار سے کہ انسان شوال کے اندر احرام باندھ کر نکل سکتا ہے حج کی، لیکن حج کے جو رکن ہیں، مخصوص رکن، وہ مخصوص رکن، مخصوص ارکان 8، 9، 10، 11، 12 ان 5 دنوں کے اندر ادا کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی اس عشرے کی فضیلت قرآن کریم کی طرف سے خصوصیت مل جاتی ہے اس عشرے کو۔ تیسری خصوصیت اس عشرے کی، اللہ رب العزت نے اس عشرے کے اندر ایک دن رکھا ہے جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، بڑی فضیلت والا دن ہے، اور اس دن کی فضیلت میں آتا ہے جو بندہ اس دن روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت دوسرے تمام 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یوم عرفہ کو دوسرے تمام دنوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، پورے سال کے تمام دنوں کو۔ اس اعتبار سے بھی اس عشرے کی فضیلت اور خصوصیت ثابت ہوتی ہے۔ چوتھی فضیلت، 5ویں فضیلت، اللہ رب العزت نے اس عشرے کو اس اعتبار سے بھی عطا فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو 2 عیدیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک عید یوم الفطر ہے جو رمضان مبارک کے بعد خوشی کا دن ہے، اور دوسری عید الاضحیٰ جو اللہ رب العزت نے اس عشرے کے آخر میں ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ بھی ایک خوشی ہے۔ اس اعتبار سے بھی اس مہینے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اس عشرے کی فضیلت اور خصوصیت ثابت ہوتی ہے۔ 6ٹھی فضیلت اس عشرے کی، اللہ رب العزت نے ان ایام کے اندر مخصوص ایام وہ رکھے ہیں جو قربانی ہو سکتی ہے۔ اس مخصوص ایام کے علاوہ پورے سال کے اندر جب بھی آپ چاہو قربانی کرنا چاہو، قربانی نہیں ہوگی۔ وہ 10، 11، 12 یہ 3 دن ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی اس عشرے کی فضیلت اور مخصوص اور خصوصیت ثابت ہوتی ہے۔ اور 8ویں فضیلت اس عشرے کو اس اعتبار سے بھی ملتی ہے کہ اللہ رب العزت ایام تشریق اس عشرے کے اندر رکھی ہے، اس مہینے کے اندر رکھی ہے۔ 9، 10، 11، 12، 13 ان
ان 5 دنوں کے اندر انسان ایام تشریق پڑھتا ہے ہر فرض نماز کے بعد، تو اس اعتبار سے بھی اس مہینے کی فضیلت دوسرے تمام مہینوں کے مقابلے میں ثابت ہوتی ہے۔ ایک بات اور ایک مسئلہ ذہن نشین فرما لیں کہ ایام تشریق کے اندر ہر فرض نماز کے بعد ہر مسلمان کے لیے ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور یہ 13 تاریخ کی عصر تک احناف کے نزدیک، اس لیے ساتھی اس کا بھی اہتمام کریں، اور یہ شروع ہوگی آئندہ جمعے سے، آئندہ جمعے کی فجر سے شروع ہوگی، تو اس اعتبار سے بھی اس مہینے کو ایک فضیلت اور ایک مخصوص ثابت ہوتی ہے۔ اور دوسری فضیلت اس اعتبار سے کہ اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو صاحب نصاب بنایا، صاحب حیثیت بنایا، ان لوگوں کو حکم دیا ہے کہ آپ لوگ بال اور ناخن نہ کاٹیں، تو یہ بال اور ناخن نہ کاٹنے کا حکم نبی علیہ السلام کی طرف سے ان ایام کے اندر اس اعتبار سے بھی اس مہینے کو فضیلت حاصل ہوتی ہے دوسرے مہینے کے اندر۔ اور 10ویں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر تمام احکام، تمام اعمال کو یکجا کر دیے، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہو، چاہے وہ قربانی کی شکل میں ہو، چاہے وہ روزے کی شکل میں ہو، چاہے وہ قربانی کی شکل میں ہو۔ اور اگر ان ایام کے علاوہ اگر آدمی چاہے کہ یہ تمام چیزیں جمع ہو جائے تو یہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اس اعتبار سے بھی اس مہینے کی خصوصیت اور اس مہینے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کر دوں، جب اللہ رب العزت نے اس مہینے کی خصوصیت اور اس مہینے کی فضیلت اتنی ساری ہمارے سامنے رکھ دی ہے، اور پھر بھی ہم اعمال سے اگر کورے ہیں، اعمال کے اندر ہم اپنے آپ کو نہیں لگا رہے ہیں، تو یاد رکھیے کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کبھی بھی ہماری روح قبض ہو جائے اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں، اور ہمارے اعمال کے اندر نیک اعمال نہ ہو اور ہم اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے۔ اسی لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم کوشش کریں کہ یہ 10 راتیں ہیں، ان 10 راتوں کے اندر انسان اعمال کے اندر اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کرے، اور دین کے اندر روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر ان ایام میں نہ ملتا ہو تو اخیر میں ضرور یوم عرفہ کے دن روزہ ضرور رکھ لیں، اور اس کے بعد عید الاضحیٰ کی جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی جو رات ہوتی ہے، اس رات کو بھی ہم عبادت کے اندر لگائیں، تاکہ بندہ اللہ رب العزت سے راز و نیاز کی باتیں کر لے اور اپنے رب کو راضی کر لے۔ ہم خود اپنے اعمال کا جائزہ کریں، کس اعتبار سے ہم گرے ہوئے ہیں، اعمال کے اعتبار سے، اللہ کو راضی کرنے کے اعتبار سے۔ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.